جسے ہر سانس پہ محسوس ہوتا تھا میری پسلیاں زخمی ہیں. سب سے پہلے اپنے بابا کو بہت یاد کیا. اور جانتے کیا کہتی تھی بابا کو یاد کر کے؟ قبر مطہر پہ جا کے کہتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مرثیہ بی بی کا پورا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں. کون سے مصائب ہیں بابا؟ ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے. پہاڑوں پہ ایسے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جب پوچھا کسی نے مولا حسن سے، میں نے کل جملہ کہا تھا وہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، کیا دیکھا آپ نے جو آپ اتنا تڑپ کے روتے ہیں؟ کہا میری ماں چکی پیس رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی علی کو باہر نکالو. مولا 2 مرتبہ پہلے آ چکے تھے. کہا خبردار اب نہ آنا، بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ. میں قرآن کی شان نزول جلدی جلدی جمع کر رہا ہوں، پیغمبر کی وصیت تھی. تو آپ حجرے میں قرآن کریم کے اوراق کھول رکھے، آیات کا شان نزول جب میں قرآن کا کام کر رہے ہیں. مولا کہتے میری ماں صحن میں تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، اچانک بہت زور زور سے کوئی دروازے پہ، مجھے نہیں معلوم ہاتھ زور زور سے مار رہا تھا یا لاتے مار رہا تھا. کہ میری ماں نے چکی کو چھوڑا، برقع سنبھالا، بہت تیزی سے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور ایک جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں. ایک نے آواز سے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو دروازہ کھولو. کہا رک جاؤ میں دروازے کے پیچھے ہوں. ایک نے کہا آگ لگا دو. مولا حسن کہتے جیسے جلتا ہوا دروازہ، میری ماں پیچھے ہٹی، کسی نے لات ماری، دروازہ گرا. بی بی نے دروازہ سنبھالا، دروازہ بی بی میں گر گیا. بی بی نے آواز دی فضا الیکی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام گھر سے باہر آئے، حجرے سے باہر آئے، دروازہ گرانے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ پھینکا، سیدھے پہ پاؤں کے ایک جملہ کہا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے. کہ اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تمہیں زندہ نہ جانے دیتا. ایک نے دوسرے سے کہا علی لڑیں گے نہیں، گلے میں رسی ڈالو. میری طرف دیکھیے گا میں پڑھ نہیں پاؤں گا. جناب سیدہ نے اسی حالت میں مولا کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کہ میں اپنے مولا سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. ایک آدمی نے اپنے غلام قلفز سے کہا ہاتھ چھڑا. اس نے ہاتھ پہ ظلم کیا، بی بی کے ہاتھ سے عبا چھوٹ گئی. آواز دے کے کہا فضا میرے بابا کی عبا لا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے بیویوں کا سہارا لیا، بابا کا ایسا ہاتھ میں لیا. میری طرف دیکھیے گا، جب کوئی چلتا ہے نا تو قدم اٹھتے ہیں، اور جب کوئی چل نہیں نہ رہا ہوتا تو قدم پاؤں پہ خط کھینچتے ہیں. بی بی کے قدم زمین پہ اٹھ نہیں رہے تھے، خط کھینچ رہے تھے. جناب سیدہ کو مرتد رسالت پہ لایا گیا. بی بی نے آ کے جملہ کہا بابا ہمارا حق چھنا، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا گھر میں فاقے ہوئے، میں نے شکوہ نہیں کیا. بابا میرا محسن شہید ہوا. بابا میں نے کبھی آپ سے گلہ نہیں کیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کو گرفتار کیا گیا. بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں. وہاں مسجد نبوی میں جناب سلمان مولا کے سامنے کھڑے تھے، ہاتھ تلوار پہ. مولا جیسے اشارہ ملے، مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، کچھ دیکھنے کے بعد کہ سلمان روضہ رسول پہ جاؤ. کہ مولا میں آپ کی بارگاہ سے جانا نہیں چاہتا. کہ سلمان جلدی جاؤ،
सैयदा बददुआ करने वाली। अब मौला कैसे मालूम कि सलमान देखते नहीं, मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही है। सलमान जल्दी जाओ, सैयदा से कहना अली के हक का वास्ता बददुआ न करे। जनाब सलमान आकर फिजा सैयदा से कहो पर्दा कर ले, मैं आ रहा हूं। इसका मतलब है बीबी ने बालों को बिखरा दिया था। बस एक मर्तबा जनाब सलमान ने कहा बीबी मौला कहते हैं मेरे हक का वास्ता बददुआ न कीजिएगा। तो बीबी ने फरमाया बाबा मैं अली की वजह से बददुआ करने आई थी, लेकिन अली की वजह से बगैर बददुआ किए वापस जा रही है। कहा या अबल हसन गस्सलनी बिलैल, आप मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकता है, आप खुद मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन दीजिए। कफन बिलैल हल्लतनी बिलैल वसल्ली अलैहि बिलैल वदफिनी बिलैल, रात में मुझे गुस्ल दीजिएगा, हुनूफ की रात में दीजिएगा, फिर मेरा जनाजा रात में खुद ही पढ़ाइएगा। या अली मुझे कब्र में खुद उतारिएगा।